قیامت یعنی دنیا کائنات کا پوری طرح سے فنا ہو جانا ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں آج تک کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہا، یہاں تک کہ ملحدین اور اس دنیا سے محبت کرنے والے اور کسی خدا کو بھی نہ ماننے والے یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ایک دن دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، چاہے وہ یہ طور پر پیش کوئی کر کے ہی کیوں نہ مانتے ہوں کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے پہ قیامت آئے گی اور زمین ختم ہو جائے گی۔ مسلمان اور دیگر جیسے کہ عیسائی اور یہودی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ان کے ایمان کا بھی حصہ ہے کہ قیامت آئے گی، حساب و کتاب بھی ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی آمد سے متعلق کون کون سی علامات بتائی تھیں اور ان کی پیش گوئیوں میں قیامت سے پہلے آنے والا رمضان کس طرح سے اہمیت کا حامل ہوگا، کہ رمضان میں ایسی کون کون سی نشانیوں کا ظہور ہوگا جس سے دنیا کو کوئی فرد بچ نہ سکے گا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس آخری رمضان کی تمام علامات پوری ہونے کے بعد دنیا میں کیا کچھ ظہور پذیر ہوگا اور دنیا کی کیا کیا حالت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری رمضان میں یہ نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ایک سال کا رزق محفوظ جگہ پر ذخیرہ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم احادیث نبوی کا مطالعہ کریں اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق احادیث کو خوب اچھی طرح سے جانچیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ علامات قیامت تین طرح کی ہیں۔ ایک قسم ان علامات کی ہے جو قیامت کے آنے سے بہت عرصہ پہلے ظہور پذیر ہو چکی ہوں گی۔ کچھ علامات وہ ہیں جو قیامت آنے سے کچھ عرصہ پہلے ظہور ہوں گی، جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ علامات ایسی ہیں جو کہ بہت ہی بڑی بڑی علامات ہوں گی جن سے قیامت کا وقت نہایت نزدیک آ جائے گا، انہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کا موضوع علامات صغریٰ میں سے وہ آخری علامت ہے جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا۔ علامات صغریٰ میں سے آخری علامت یہ ہے کہ آخری رمضان اس قدر خوفناک ہوگا کہ پوری دنیا دہل کر رہ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے اور چہیتے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے نزدیک دنیا بھر میں زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی اور تب ہی آخری علامت یعنی آخری رمضان کا ظہور ہوگا، جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ایک سال پہلے کا رمضان اپنے آپ میں بہت بڑی نشانیاں لیے ہوئے ہوگا۔ اس آخری رمضان میں ایک بے حد خوفناک اور ہیبت ناک آواز دنیا بھر کے لوگ سنیں گے اور سب میں اس آواز کا اثر الگ الگ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کو سن کر 70,000 افراد بے ہوش ہو جائیں گے اور اس آواز کی ہیبت سے 70,000 افراد اندھے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی آواز کی وجہ سے 70,000 افراد اپنی سماعت کھو دیں گے اور بہرے ہو جائیں گے۔ 70,000 کنواری لڑکیاں کنواریت زائل ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد سورج گرہن ہوگا۔ تو جب تم اس علامات کو پالو تو اپنے گھروں میں ایک سال کا رزق اکٹھا کر کے ذخیرہ کر لینا کہ اس رمضان کے بعد دنیا بھر میں جنگ و جدل اپنی انتہا پہ پہنچ جائے گا۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان کے مہینے کے کس حصے میں آئے گی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ وہ جمعہ کی رات ہوگی اور اس رمضان میں ہوگا جب یہ آواز سنی جائے گی۔ اس آواز کے ظاہر ہونے کے بعد لوگوں کے سننے کے بعد کچھ ہی دن میں رمضان کے مہینے میں ہی سورج گرہن ہوگا۔ اس سورج گرہن کے بعد آسمان ستونوں کی طرح ایک نہایت روشن چیز ظاہر کرے گا جسے پوری دنیا کے لوگ دیکھ لیں گے، لیکن نہ تو اس روشنی کے مالک کا پتہ لگایا جا سکے گا اور نہ ہی اس ہیبت ناک آواز کے بارے میں انسان جان سکیں گے کہ وہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس علامت کے بعد ملک شام میں شدید خون ریزی اور مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ
خراسان سے کالے جھنڈے بھی نکلیں گے۔ جب خراسان سے کالے جھنڈے نکل آئیں تو پھر میری اولاد میں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، جو تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار اور مشرکین سے جنگ کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آواز سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور بلند آواز سے اللہ رب العزت کا ذکر کرے گا، وہی شخص اس آواز کی ہیبت سے محفوظ رہے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ناظرین، ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ اس آخری رمضان میں سنے جانے والے اس ہیبت ناک اور خوفناک آواز سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو با آواز بلند یہ ذکر کریں گے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، یعنی یہاں پر سبحان اللہ با آواز بلند ذکر کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ پیارے دوستو، ہم نے اس سے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں واضح طور پر اس بات کا بیان موجود ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہوگا، شام میں قتل عام شروع ہو جائے گا، مسلمانوں کا خون پانی سے بھی سستا ہوگا، تب خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دمشق پہنچنے پر امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر ہر مومن اور مسلمان جس کے دل میں ایمان پوری طرح سے موجود ہوگا، وہ حضرت امام مہدی کے ان جھنڈوں کے نیچے کفار اور مشرکین سے جنگ کرے گا۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس جنگ کے بعد اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائے گا اور دنیا کا کوئی بھی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پر اسلام داخل نہ ہو جائے اور پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی باقی رہیں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں کی عظمت کا یہ دور جو کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں شروع ہوگا، یہ کئی سال تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام طبعی موت پا کر اللہ تعالیٰ کی حضور پیش ہو جائیں گے اور ان کے جانے کے بعد ایک بار پھر مسلمانوں کے درمیان اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ آہستہ آہستہ مسلمان ایک بار پھر راہ ہدایت سے بھٹکتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دھواں اور ہوا دنیا میں بھیجے گا جو پوری دنیا میں موجود مسلمانوں اور مومنین کو بھی مار کر کے انہیں اللہ کی حضور بھیج دے گی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اللہ کا نام لیوا کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں رہے گا۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ اس وقت اسلام اجنبی ہو جائے گا اور اللہ کے نام کو جاننے والا پوری دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہوں گے اور نسل انسانی کے خوب بدترین لوگ ہوں گے جن پر قیامت نازل ہوئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن احادیث میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ قیامت بھی محرم الحرام کے مہینے میں آئے گی اور وہ دن بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ قیامت کی ہیبت اور ہولناکی کی یہ شدت ہوگی اور اس سے فرار حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ ہم انسان جتنی بھی مرضی جدید ٹیکنالوجی کے حامل کیوں نہ ہو جائیں، قیامت کی اس ہیبت اور ہولناکی سے فرار حاصل کرنا کسی بھی شخص کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستے پہ رکھے، ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن پر قیامت قائم کی جائے گی۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بیان کردہ باتوں کو سمجھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے بن کر ان فکروں سے بچ سکیں اور اپنا ایمان بچا کر اللہ کی حضور پیش ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔